السلام علیکم ناظرین، پروگرام کشکول معرفت میں آپ کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم یہ پروگرام نیو یارک سے ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، یعنی 3 طریقوں سے آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، جادو باکس پر رحم ٹی وی چینل 1593 1593۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر رحم.tv پر جائیں اور وہاں بھی یہ پروگرام لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا اور آسان طریقہ جو آپ اپنے کمپیوٹر یا اپنے ٹیلی فون اسمارٹ فون کے اوپر ہمیں لاگ ان کر سکتے ہیں، وہ ہے فیس بک پر مفتی منیز فین پیج۔ آپ وہاں جائیں تو وہاں بھی آپ کو ہمارا یہ لائیو پروگرام مل جائے گا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کے 3 سیگمنٹس جو ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزانہ کے دینی و مذہبی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ، یہ بھی دینی شکوک و شبہات جو آپ کے دلوں یا دماغ میں ہوں ان کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کال کر کے اپنے شکوک و شبہات بتائیں تاکہ ہم ان کو ایڈریس کر سکیں۔ ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، یہ اسلامی تاریخی واقعات کے پس منظر میں کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں آپ کی لائیو کالز رہیں گی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں 718-408-1159 718-408-1159 پر کال کریں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں۔ ناظرین، ہم یہاں آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ پروگرام رحم ٹی وی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس میں ہم یہ پروگرام آپ کے لیے ہر اتوار کو کرتے ہیں، تو یقیناً اس پروگرام میں کافی اخراجات بھی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ پے پیل کے اوپر rahmtv@gmail.com کے ذریعے آپ چاہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں اب ہم اپنے آنرڈ گیسٹ جو ہیں ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ مولانا مفتی منیر احمد اخوند صاحب، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ سردی کا موسم شروع ہو گیا اور آج سنا ہے کہ نیو یارک میں آج شام کو برف پڑنے والی ہے۔ جی اچھا تو بہرحال یہ تو موسم ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ پچھلے ہفتے کے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ ہم بات چیت کر رہے تھے نماز کے اوپر، اور لوگوں نے کچھ کالز بھی کیں، لیکن کچھ باتیں ادھوری رہ گئیں، تشنگی رہ گئی تھی۔ تو لیٹس ٹیک اٹ فرام دیئر۔ فرمائیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اہم العبادات ہے۔ تمام عبادات میں اہم ترین عبادت نماز ہے، یقیناً، بلکہ حقیقی معنی کے اعتبار سے اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نمازی ہے، کیونکہ باقی سب عبادتیں مشروط ہیں۔ روزہ ہے وہ مشروط ہے کہ صحت مند کے لیے ہے، بیمار کمزور بوڑھے کی معاف ہے، فدیہ دے دے۔ زکوٰۃ بھی مشروط عبادت ہے، مالدار پر ہے، غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حج بھی ایک مشروط عبادت ہے، مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ تو گویا کہ اصل عبادت ہے ہی نماز، کہ جس میں مالدار غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، صحت مند اور یہ مریض کو کوئی فرق نہیں، یہاں تک کہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے۔ گویا کہ یہ معاف ہونے والی عبادت نہیں ہے۔ تو گویا کہ حقیقی معنی کے اعتبار سے اصل میں عبادت ہے ہی نماز، اور تمام عبادات سے جو مطلوب ہے وہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نماز ہی پڑھنا کیا ضروری ہے؟ محض اللہ کا ذکر و فکر کرتے رہے تو کافی ہونا چاہیے، کیونکہ جب اس سے مقصود اللہ کا ذکر و فکر ہے، اللہ کا دھیان ہے، تو پھر نماز ایک خاص حیت کے ساتھ ادا کرنا ہی کیا ضروری ہے؟ بہت سے منچلے یہ سوال کر بھی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر اصل ہے، بس وہ کرتے رہو، لہذا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شعبے کو آج میں دور کروں گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے ایک غیر محسوس ذات ہے، اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ذکر و فکر کے ساتھ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جس کی قوت ملکیہ بہت مضبوط ہو، قدوسیت کا مقام اس کا عالی ہو،
وہ تو ہر وقت اللہ کا دھیان رکھ سکتا ہے، اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہ سکتا ہے، لیکن عام آدمی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے خیال کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کہ یہ وجہ ہے کہ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر وقت اپنے دھیان کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اتنے مشاغل ہیں، مصروفیات ہیں، انسان بھول جاتا ہے۔ بالکل۔ تو لہٰذا تو معلوم ہوا کہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دھیان قائم رکھ سکے، اور اللہ کے ذکر و فکر کے لیے وہ دھیان کا تعین ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص عبادت ہمیں دے دی، ایک خاص افعال پر مرتب ایک عبادت دے دی ہے، تاکہ بندے اگر اس کو ادا کر لیں گے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد و ذکر کا حق ادا ہو جائے گا۔ درست۔ اس لیے نماز حیت قضائی کے ساتھ جو ہے وہ لازم کی گئی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان جو اپنی فکری پرواز کر سکے، کیونکہ بغیر کسی پیکر محسوس کے انسان فکری پرواز کر نہیں سکتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر جو زمین پر بنایا بیت اللہ، اس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے سجدہ کرتے ہیں اور تصور یہ باندھتے ہیں کہ اصل میں سجدہ ہم اللہ کو کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی تعین نہ ہوتا اور کہہ دیا جاتا کہ بھی اللہ کا دھیان کر کے سجدہ کر لو، تو ایک انتشار ہوتا عالم کے اندر، کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہے، تو کوئی تعین نہ ہوتا تو عبادت نہ رہتی، ایک انتشار ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے ایک پیکر محسوس، ایک محسوس چیز زمین پہ اتار دی کہ یہ میرا گھر ہے، اس کو سجدہ کرنے کا مطلب ہے مجھے سجدہ کیا۔ It is so disciplined, unbelievable. بالکل بالکل۔ Yes. اسی طریقے سے نماز کا تو اللہ نے وہ افعال دے دیے کہ اس طریقے سے تم ادا کر لو، تو بس میں نے لکھ لیا کہ تم نے مجھے یاد کر لیا، لہذا 5 ٹائم رکھ دیا کہ 5 ٹائم مجھے یاد کرنا ہے، تو بندہ اس اعتبار سے یاد کرتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر 3 طرح کی چیزیں رکھی گئی ہیں، کیونکہ انسان کے احوال بھی 3 طرح کے ہیں، ایک انسان کا خیال ہے، ایک انسان کے اقوال ہے، ایک انسان کے افعال ہے۔ تو گویا کہ ان تینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہونا چاہیے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت دے دی کہ اس پہ خیال متعین کر دیا کہ اللہ کی عظمت کا خیال کر کے آپ صف کے اندر کھڑے ہوں۔ درست۔ اس کے اندر اقوال دے دیے کہ انسان ذکر و اذکار و تسبیحات اور قراءت زبان سے کرے۔ اس میں افعال دے دیے کہ ہاتھ باندھ کے اس طریقے سے کھڑے ہو جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑا ہے، پھر رکوع میں جھک رہا ہے، پھر سجدے میں گر رہا ہے، تو یہ افعال دے دیے۔ تو گویا کہ خیال، اقوال اور افعال تینوں کی تینوں نماز کے اندر بند کر دیے۔ تو نماز گویا کہ ایک معجون مرکب ہے، اور آج کی زبان میں ملٹی وٹامن ہے، اس پہ سارے وٹامن بند کر دیے ہیں، بس ایک آپ نے وٹامن کھایا گویا کہ سارا حق ادا ہو گیا۔ اس لیے نماز متعین کی گئی ہے۔ اگر اللہ متعین نہ کرتے اور کہتے مجھے یاد کرتے رہو، ہر بندہ یاد نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کے مشاغل کی وجہ سے وہ خدا کے دھیان سے وہ ناآشنا ہو جاتا، اس لیے نماز متعین۔ خیال، اقوال و افعال، یہ میں نے آج سیکھا ہے آپ سے، اور ماشاءاللہ اس میں سب کچھ بند ہو گیا ساری بات۔ میں چاہوں گا کہ ذرا سی اس کی ایکسپلینیشن اور کریں ہمارے سننے والوں کے لیے، کیونکہ یہی نماز ہے جو آپ نے کہی، 3 لفظ جو آپ نے کہے۔ تو خیال دوبارہ سے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل صلوات والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مختلف سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ کیا کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ جی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اگر تو دیکھ نہیں سکتا، وہ مقام اگر تجھے حاصل نہیں، تو تو یہ خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ وہ خیال کا تعین ہے کہ نماز کے اندر بندہ کھڑا ہو تو اس دھیان کے ساتھ کھڑا ہو گویا کہ میں اللہ کو دیکھ دیکھ کر اس کی پوجا کر رہا ہوں، اللہ کو دیکھ دیکھ کر میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ باس آپ کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بالکل۔ تو آپ اللہ کو دیکھ دیکھ کے جب کریں گے تو جس اللہ نے دنیا میں حسن بانٹے اس کے اپنے حسن کا کیا عالم ہوگا، جس اللہ نے دنیا میں بادشاہوں کو دبدبے دیے اس کے اپنے دبدبے کا کیا عالم ہوگا، جس اللہ نے شیروں کے پنجے میں طاقت رکھی اس کی اپنی طاقت کا کیا عالم ہوگا، جسے شیر کی آنکھ کے اندر روب رکھا اس کے اپنے روب کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے تو حدیث میں آتا ہے کہ میکائیل فرشتہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے پانی اٹھا کے اس کے سر پہ ڈالے جائیں تو ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرے، اتنا بڑا سر ہے اس کا۔ لیکن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے روب دبدبے اور جلال سے پگھلتا 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 مکھی کے سر کے برابر ہو جاتا، اتنا دبدبہ اللہ کا۔ تو جس اللہ کا وہ دبدبہ ہو، تو اب یہ نمازی جب اللہ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ جب خدا کو دیکھ رہا ہے، حسن و جمال پر فریفتہ ہو رہا ہے، اس کے روب دبدبے کا اثر لے رہا ہے، تو خوف و تعظیم اور محبت و عشق سے بھری ہوئی نماز ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ مقامی مشاہدہ تمہیں حاصل نہیں ہے تو پھر یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام مراقبہ ہے، انسان یہ نماز پڑھتے یہ مراقبہ باندھے رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ایک ایک جو ہے وہ حرکت و سکون جو نماز کا ہوگا وہ پوری عظمت کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ ادا کریں گے. بالکل جو قول کہیں گے پوری جو نپا تلا بولیں گے, اقوال جو ہیں پورے نپے تلے بولیں گے, اور افعال جو کریں گے بالکل قاعدے کے مطابق رکوع ہوگا, سجدہ ہوگا, تشہد ہوگا. تو گویا کہ یہ بالکل نماز آپ کی ایسی ہوگی کہ جیسے بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہے اور خدا بندے کے سامنے. واہ واہ, بہت ماشاءاللہ, اتنے آپ نے آسانی سے یہ بیان کیا. اگر ہم یہ 3 لفظ یاد رکھیں تو ہماری نماز میرے حساب سے خشوع و خضوع کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو خشوع و خضوع حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے پاس ایک کال ہے. میرا ایک سوال اور بھی ہے لیکن پہلے ہم کال لیتے ہیں. یور آن ایئر. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, میرا خیال ہے شاید کال ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب, ہم پچھلی دفعہ بھی یہ بات کر رہے تھے اور کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا, اور میرے خیال میں شاید آپ نے جواب تو تفصیل سے دیا تھا لیکن میرے خیال میں ہم اس پہ دوبارہ بات کر سکتے ہیں, اور وہ ہے ہماری قضا نمازیں جو ہم نے اپنی زندگی میں, پچھلی زندگی میں ہم نے چھوڑ دی ہیں. اور جب بھی اللہ کسی کو راہ دکھا دے صحیح اور وہ نماز پڑھنے لگے تو پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس کو قضاء عمری کہتے ہیں. قضاء عمر میں چھوٹ گئی ہیں جی, اس میں اس کا ایسٹیمیٹ لگانا ضروری ہے. جی, بعض لوگ بغیر ایسٹیمیٹ لگائے بس ایسے قضاء عمری کی نیت سے پڑھتے رہتے ہیں, وہ نماز ادا نہیں ہوتی. اچھا, پہلے آپ کو ایسٹیمیٹ لگانا ہے, تخمینہ لگانا کہ میری زندگی کی کتنی نمازیں فوت ہوئی ہیں, اچھا, اور میں نے کب سے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں. تو گویا کہ ویسے لڑکے کے لیے, مرد کے لیے 15 سال سے بلوغت کا حکم ہوگا, اگر اس کو بلوغت کی ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے تو, اور لڑکی کے لیے 13 سال سے ہوگا. تو 15 سال سے انسان جو ہے, مرد جو حساب لگائے گا کہ 15 سال سے مجھ پہ نماز فرض ہو گئی تھی, اور میں نے مثلا 40 سال میں نماز شروع کی تھی, اس کے درمیان کا گیپ میرا رہ گیا. اب اس کی کاؤنٹنگ کرے گا کہ مثلا میری کتنی نمازیں رہ گئیں. اب پتہ چلا جی 1000 میری ظہر رہتی ہے, 1000 فجر رہتی ہے, 1000 عشاء رہتی ہے, تو یہ تخمینہ لگ گیا. اب جب قضاء عمری کی نیت سے ادا کرے گا تو یہ نیت کرے گا یا اللہ وہ 1000 میری جو فجر کی نماز قضا رہ گئیں ان میں سے پہلی کی قضا کرتا ہوں, پھر دوسری کی قضا کرتا ہوں, تیسری قضا کرتا ہوں, یوں کر کے 1000 نمازوں. یعنی یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کون سی قضاء عمری ادا کر رہے ہیں. بالکل. یعنی اگر کسی نے پچھلے 25 سال کی عمر میں, لیٹ سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 40 سال کی عمر سے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے, اور 15 سال کی بلوغت کی عمر سے انہوں نے نماز کی طرف دھیان نہیں دیا, تو بیچ میں جو بھی وقت رہا, 25 سال کا وقت رہا بیچ میں, تو 25 کو 365 سے ضرب دیں پہلے تو پتہ چل گیا کہ کتنی فجر اور کتنی ظہر کی نمازیں جو ہیں مس ہو گئی, 5 وقت کی نماز. اس کے بعد جب ادا کرنے لگے تو فجر کی نماز کے ساتھ جو کہ کرنٹ نماز چل رہی ہے اس کے ساتھ 2 فرض قضا کے پڑھیں. پہلے سال کے یعنی 16ویں سال کے پہلے دن کی نماز, ٹھیک ہے, اور وہ پھر کہیں میرا خیال یہ کہ اس کا تو حساب رکھنا پڑے گا, کاغذ کے اوپر کیلنڈر ہونا چاہیے, اس کے اوپر حساب لگاتا رہے. اچھا, اس طریقے سے اس کو ادا کرنی ہوگی. اچھا, اور آسان طریقہ ادا کا وہی ہے کہ ایک وقتی نماز کے ساتھ ایک قضائی نماز پڑھ لے. اچھا, فجر پڑھی اس کے بعد ایک قضا پڑھ لے, زور پڑھی اس کے ساتھ ایک قضائی زور پڑھ لے. اچھا, تو انشاءاللہ یہ نیت کر لے گا. اگر خدا نہ خاصا بلاوا آ گیا, اللہ کے یہاں چلا گیا, تو نیت چونکہ کر لی تھی, ادا کر رہا تھا پریکٹیکلی بھی, تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں معافی کی امید ہے. اچھا, اور ورنہ ویسے بڑی راتیں آتی ہیں, بڑی راتوں میں انسان عبادت کرتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, اس کے بجائے اپنے قضاء عمری پڑھتا رہے تو نوافل کا اجر بھی مل جائے گا اور قضاء عمری بھی ادا ہوتی رہیں گی. اچھا, اس طریقے سے ادا کریں. اس پہ اور بات کرتے ہیں. ہماری ایک کال ہے. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. جی میں السلام علیکم جی, بس آپ کے پروگراموں کی تعریف کرنی تھی. بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں, تو رات کو تو خاص کر تفسیر منیر جو دیکھا اس میں تو بہت ہی خوشی ہوئی دیکھ کے, بہت خوشی ہوئی. تو میرے 2 سوال ہیں جی. ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جو قضاء عمری بتائی ہے یہ میں نے شروع کی ہوئی ہے, تو یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ فرض پڑھنے ہیں نا اس کے, اور رات کے ذکر پڑھنے ہیں یا پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے؟
یہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیں پلیز، ٹی وی بالکل ہلکا کر لیں. جی شکریہ. جی جی ہاں، بہت اچھا سوال کیا. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. ظاہر ہے کہ تفسیر منیر بھی آپ ہی لوگوں کے لیے اور اپنے اجر و ثواب کے لیے شروع کر رکھی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسی جو ہے وہ حقائق اور معارف کے ساتھ یہ قرآن کریم کی تفسیر منیر مکمل کروائے. آپ حضرات بھی پوری پذیرائی دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، دعائیں بھی کریں کہ اللہ استقامت کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. اور باقی جو آپ نے سوال کیا بہت اچھا سوال ہے. اس میں فرائض اور واجبات کی آپ نے قضا کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ فجر کے 2 فرض ہوں گے، ظہر کے 4 فرض ہوں گے، عصر کے 4 فرض ہوں گے، اور مغرب کے 3 فرض ہوں گے، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ہوں گے. وتر چونکہ واجب ہیں لہذا 3 وتر کی بھی قضا ساتھ ہوگی. اس طریقے سے آپ نے ان نمازوں کی قضا کرنی ہے. نوافل اور سنتیں نہیں پڑھنی ضروری. بہت شکریہ. فیس بک پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں 70 حوریں ملیں گی، مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، لیکن جو خواتین دنیا میں جن کی طلاق ہو گئی یا جن کی شادی ہی نہ ہوئی ہو، ان کے لیے کیا ہوگا جنت میں؟ ہاں بہت اچھا سوال کیا ہے. تو اس میں یہ کہ 70 حوریں تو ایک عام قاعدہ ہے. ویسے تو 444 تک عدد جاتا ہے. اپنے اپنے اخلاص و مرتبے کے اعتبار سے 444 حوریں ملیں گی. پھر اس کے بعد اسی طرح نمبر کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو کم سے کم 70 حوروں کا جو ہے وعدہ اور احادیث طیبہ کے اندر اس کی تصریح موجود ہے. اور باقی جن کی طلاق ہو گئی یا شادی نہیں ہوئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منشا اور مرضی کے ساتھ ان مردوں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے جن کی دنیا کے اندر شادی نہیں ہوئی. ظاہر بہت سے مرد بھی ایسے ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی، یا وہ رنڈوے رہ گئے، یا وہ ان کے رنڈوے ہو گئے، طلاقیں ہو گئی آگے، اس کے بعد شادی نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کے جوڑے بنا دیں گے اس طریقے سے وہاں پر. اور اگر کوئی جوڑا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جو ہے وہ مشک و عنبر سے بنی ایک مخلوق کے ساتھ ان کے نکاح کر دیں گے. اس طریقے سے سب کو برابر برابر جوڑے دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے. واہ، بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام کشکول معرفت میں اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا ہے. یہ لائیو پروگرام نیو یارک سے رحم ٹی وی پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہے اور ہمیں آپ کی کالز کا انتظار رہتا ہے. میں ایک بار پھر آپ کو اپنا نمبر دیتا چلوں، 718-408-1159. آئیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. پروگرام کشکول معرفت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہے، لیکن ہم بات چیت کر رہے ہیں نماز کے اوپر، تو ہم نماز پر ہی بات چیت کرتے رہیں گے. ان دا مین ٹائم آئی تھنک وی ہیو اے کال. ہیلو، یور آن ایئر. السلام علیکم. میرا خیال ہے ہماری کال ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب، ہم جیسے نماز پر بات کر رہے تھے تو آپ نے فرائض کے بارے میں تو ہمیں بتایا کہ فرائض تو فرائض ہی ہیں، وہ ہر حالت میں پڑھنے چاہیے، اور جو قضا ہو گئیں وہ بھی پڑھنے چاہیے قضائے عمری کے حساب سے. جو نماز میں فرائض ہیں اس کے علاوہ سنتیں بھی ہیں، اس کے علاوہ نوافل بھی ہیں. تو میں اکثر مسجد میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے فرض پڑھے اور یہ جا وہ جا، یا سنتیں پڑھیں، کچھ نہیں پڑھیں، یا نوافل کے لیے تو کم ہی لوگ مسجد میں رکتے ہیں. تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ واقعی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ فرض پڑھنے ہیں، فرض ضروری ہے، پڑھ لیے، سنت نفل ضروری تو نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اصل میں وہ سنت نفل کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سنت اور نفل فرض کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں اٹیچ کیے.
اصل میں سنت اور نفل جو ہے یہ فرض کے اندر ہم سے کوئی کمی بیشی ہو جائے اس کو پر کرنے کے لیے. اچھا, فرض میں آپ سے کوئی کمی بیشی ہو جائے اس کے لیے اللہ نے سنت اور نوافل رکھے ہیں. یہ وجہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت جب ہماری نمازیں پیش ہوں گی تو ان فرائض کو جب دیکھا جائے گا کہ فرائض میں کمی بیشی رہ گئی, سجدے میں خشوع و خضوع نہیں تھا, تسبیح پوری نہیں پڑی تھی, قیام آپ کا ٹھیک نہیں تھا, تو کمی کہاں سے پوری کریں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے کہیں گے ان کی سنن و نوافل دیکھو. اب دیکھا جائے سنن نوافل بھی ہیں, اللہ فرمائے گی یہ کمی اس سے پوری کر کے ان کو جنت میں ڈال. بہت خوب, اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. تو اصل میں لوگ اس حقیقت کو سمجھے بغیر کہتے ہیں جی فرض پڑھنی ہے, فرض ضروری ہے. اللہ کے بندے تمہارا فرض بھی کامل کہاں ہے؟ وہ فرض تمہاری فرض کی ادائیگی انبیاء اور اولیاء جیسی تو نہیں ہے, اس میں ہزار کمیاں موجود ہیں. ان کمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا روز قیامت پہ نوافل اور یہ سنن کے ذریعے پوری کرتے ہیں. یہ جیسے کہ ہم آج کی دنیا میں کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد ایک وٹامنز کھا لیا. وٹامنز کیوں کھاتے ہیں؟ کہ جو ہماری غذا میں کمی رہے گی وٹامن سے پوری ہوگی. تو یہ وٹامنز ہیں. تو جیسے وٹامن سے آپ لوگ یہاں سے نہیں بچتے تو یہ نماز کے وٹامن سے اس کو ضرور کھانا چاہیے کہ کمی بیشی فرائض کی پوری سے ہو جائے. ماشاء اللہ, بہت بہت خوب. ہماری ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. یور آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت آپ کا پروگرام بہت بہت انفارمیٹیو ہے, اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے عورتوں کے جو خاص ایام ہیں ان میں وہ منزل جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی؟ اور دوسرے میں نے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر میری جو بائیں ٹانگ ہے اس پہ ڈسا ہے اور اس میں سے خون بھی نکل رہا ہے. اور وہ سانپ جب مجھے ڈس کے نیچے گرتا ہے تو وہ بالکل جیسے چھوٹا سا ہے اور اس کی نا دم جو ہے اس کے پیچھے ایک گرہ بندھی ہوئی ہے اور بہت ہی اس طرح بوڑھا سا اور کمزور سا ہے. اور میرا بھائی وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں تمہیں کچھ, میں بہت ڈر رہی ہوں, میں رو رہی ہوں کہ اس نے مجھے ڈس لیا, اب مجھے کچھ ہو جائے گا, میں مر جاؤں گی. تو وہ مجھے کہتے ہیں نہیں یہ اس کے اندر تو وہ ہے ہی نہیں, زہر ہی نہیں ہے, یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ میرے دو سوال ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. سب سے پہلے محبت کا شکریہ. ظاہر ہے کہ آپ لوگ پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور یہی ہمارے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے اور اللہ کے ہم اجر و ثواب کے جو ہے وہ امیدوار ہیں. اور باقی آپ نے جو سوال کی خواب بتایا ہے تو خواب میں اشارہ یہی ہے کہ دشمن جو ہے اس نے آپ پر حملہ کیا, آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی, کسی جادو ٹونے کے ذریعے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا. اللہ نے آپ کو اس کے برے اثر سے بچا لیا ہے. جیسے کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر نہیں ہے, مطلب آپ اس کے برے اثرات سے بچ گئی ہیں, اللہ نے حفاظت کر لی. اس لیے بطور شکرانے کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں اور حسب توفیق جو ہے صدقہ دے دیں. انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کو آسانی ہو جائے گی. بہت شکریہ. لیٹس ٹیک another call. You are on air. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت جی سے میرا یہ سوال ہے, میں نیو جرسی سے بات کر رہا ہوں. آج ماشاءاللہ سے ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ مغرب کی نماز سے شروع ہوگی اور کل کی مغرب کی نماز سے پہلے ختم ہو جائے گی, یا کل کا دن بھی 12 ربیع الاول تک چلائے گا مغرب کی نماز کے بعد؟ ایک تو یہ سوال ہے میرا. اور دوسرا سوال میرا حضرت جی سے یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, 4 فرض پڑھتے ہیں اور سنت پڑھتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں, اور جو ہم لوگ نیت کرتے ہیں 4 رکعت فرض اللہ کے واسطے, 2 رکعت سنت وہ بھی اللہ کے واسطے, اور 2 رکعت نفل وہ بھی اللہ کے واسطے, اور اس کے اندر جو درود شریف پڑھی جاتی ہے وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پڑھتے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو وہ درود شریف جب رکوع میں بیٹھ کے پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے درود شریف, یا وہ پڑھتے نہیں تھے؟ اور جو 2 سنت کی نیت ہے وہ ہم 2 رکعت سنت اللہ کے واسطے ہی پڑھی جائے, یا 2 رکعت سنت یا 2 رکعت نفل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے؟ یہ ذرا سوال کلیئر کر دیں. یہ 2 سوال بہت امپورٹنٹ ہیں. بہت شکریہ. تو جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو اصل میں اسلام میں جو ہے وہ تاریخ بدلتی ہے مغرب سے. چنانچہ آج مغرب سے تاریخ بدل جائے گی, یعنی آج مغرب سے 12 ربیع الاول ہو جائے گا, کیونکہ منڈے کا دن 12 ربیع الاول ہوگا اور اگلے دن کی مغرب تک یہ رہے گا.
تو مغرب سے مغرب تک کی ٹائمنگ ہوتی ہے. جیسے شمسی حساب جو ہے وہ تو رات 12 سے اگلی رات 12 تک چلتا ہے، ایسا نہیں. ہمارے جو ہے مغرب سے لے کے اگلی مغرب تک جو ہے وہ دن بدلتا ہے. لہٰذا آج مغرب سے 12 ربیع الاول شروع ہو جائے گی اور یہ رات 12 ربیع الاول کی ہوگی، اور کل کا پورا دن 12 ربیع الاول کا ہوگا اور مغرب تک رہے گا. مغرب کے بعد جو ہے وہ 13 ربیع الاول شروع ہو جائے گی اور ٹیوزڈے کہلائے گا. اگرچہ شمسی حساب سے جو انگریزی تاریخ میں تو ہم ٹیوزڈے 12 بجے کے بعد کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر جو ہے وہ کل مغرب سے ٹیوزڈے سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی 13 ربیع الاول. اور باقی جو سوال کیا ہے اس میں فرائض ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں، یہ سبھی اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ عبادت تو اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، وہ سب اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہیں. تو جو سنتیں ہیں وہ چونکہ سنت اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ جاری فرمایا، لہذا چونکہ آپ نے جاری فرمایا، آپ کی سنت ہے، اس لیے اس کو ہم سنت بولتے ہیں، ورنہ وہ نماز ہوگی اللہ ہی کے لیے. اس لیے نوافل، فرائض، سنن وہ سب اللہ کے لیے پڑھی جائیں گی. ایسا نہیں ہم یہ کہیں گے کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، کے لیے نہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن نبی کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے، اس طریقے اور پیٹرن پر ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، یہ ہوگا. اور باقی درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ بھی پڑھتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ پر درود پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ آج ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے پھر سلام پھیرتے ہیں، یہی طریقہ تھا. بہت شکریہ. میں یہاں پہ اسی حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا نیت کے بارے میں، کہ نیت جب باندھی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ نیت کیا ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ بہت لمبی نیت باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نیت میں کیا کیا وہ کہہ دیتے ہیں. تو جو جائز مختصراً نیت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس میں اصل میں کہ نیت کرنا تو ہے بہت ضروری جی، کیونکہ اگر نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی. اچھا، کیونکہ یہ تو حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مطلب ایک دم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہ باندھیں. بالکل نیت ضروری ہے کہ آپ کے دماغ میں نیت، البتہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، جی جی، دل میں اس کا دھیان پختہ ضروری ہے. کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں، امام بن کر پڑھ رہے ہیں یا مقتدی بن کے پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے. پھر اگر امام بن کے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے پھر مردوں کو کی امامت کی نیت بھی کر رہے ہیں آپ، پھر عورتیں اگر شامل ہیں تو عورتوں کی بھی نیت کر رہے ہیں. تو یہ جتنے پہلو ہیں نیت کی، یہ سب آپ کے دھیان میں ہونے چاہیے. پھر اللہ اکبر کر کے آپ نماز پڑھیں گے. یہ وجہ ہے کہ دھیان کا امتحان لینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، ابھی اسے ہاتھ اٹھائے ہوں تو جلدی سے کوئی شخص کون سی نماز پڑھ رہے ہو تو فوراً بتا دے زور پڑھ رہا ہوں. وہ سوچے نا یا زور پڑھ رہا ہوں، اگر یہ سوچا تو اس کا مطلب وہ نیت کا دھیان اس کا پختہ نہیں تھا، تو نماز اس کی گڑبڑ ہو جائے گی. تو نیت اتنی ضروری ہے. اب رہا اس کو زبان سے کہنا، تو زبان سے کہنے کو فقہاء نے مستحسن اچھا کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اتنے مشاغل، ہمارے دل اور دماغ اتنا مشوش رہتا ہے کہ دماغ میں وہ تعین نیتوں کو ہو نہیں پاتا. اس لیے زبان سے جب آدمی کہہ دیتا ہے کہ میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ظہر ادا کرتا ہوں، فرض یعنی فرض نماز ظہر ادا کرتا ہوں اللہ کے لیے، پیچھے امام کے قبلے کی طرف منہ کر کے، یہ سارے الفاظ کہہ کے، اور اللہ کے لیے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھیں. تو وہ جو الفاظ کہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل دماغ متعین ہو جاتا ہے کہ ہاں یار ظہر کی نماز فرض پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، امام کے پیچھے قبلہ رخ. نیت بہت ضروری ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ جی وقت کا تعین ہونا چاہیے، امام کا پتہ ہونا چاہیے، اور فرض پتہ ہونے چاہیے یا سنتیں پتہ ہونی چاہیے، تو وہ نیت معمولی درمیانی زبان سے کہہ دینا بہتر ہے. ٹھیک ہے، بہت خوب، ضروری نہیں. بہت خوب. ایک سوال فیس بک پر آیا ہے، کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم بازار سے کہیں پرانے برتن خریدیں اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس برتن میں لوگوں نے پورک کھایا ہے یا گلاس میں کسی نے شراب پی ہے، تو کیا ہم وہ برتن خرید سکتے ہیں اور خرید کے دھلا کے استعمال کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. بالکل یہاں کی دنیا میں پیش آتا ہے. بالکل آپ ان برتنوں کو خرید بھی سکتے ہیں، دھلا کے صاف ستھرا کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو استعمال ہوتے تھے. مال غنیمت میں جو کفار مشرکین کی چیزیں آپ جو مال غنیمت میں لاتے تھے، صحابہ میں تقسیم ہوتی تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تو اس میں برتن بھی ہوتے تھے، کپڑے بھی ہوتے تھے، جوتے بھی ہوتے تھے، تو ان کو پاک صاف کر کے صحابہ استعمال کرتے تھے. اس لیے بالکل پاک صاف کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. یہ کہنا ہے کہ اس میں پور کھایا ہو، جی کھایا ہو، لیکن آپ اس کو اچھی طرح اطمینان کر کے دھو لیں، صاف کر لیں، اب آپ اس کے اندر جو ہے وہ حلال گوشت کھا سکتے ہیں. کوئی مذاکرہ نہیں، نبی کے زمانے میں کھایا جاتا تھا.
امید ہے آپ کو پورا جواب مل گیا ہوگا۔ مفتی صاحب، ہمارے پاس فیس بک پر ہی ایک اور سوال آیا ہے۔ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی صاحب نے کوئی قسم کھائی ہو اور وہ قسم ٹوٹ جائے اور ان کا انتقال بھی ہو چکا ہو، تو اس قسم کا کفارہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے کہ وہ صاحب جو قسم کھانے والے جو وہ فوت ہو گئے ہیں اور قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوا، تو قسم اگر ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا یہ کہ 3 مسلسل روزے رکھے جائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ صاحب فوت ہو گئے تو روزے رکھنے والا عمل تو ہو نہیں سکتا، اب یہ ان کے ترکے میں سے جو جائیداد میں سے ترکہ ہوگا اس میں سے ان کا یہ 10 مسکینوں کا 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ نکالا جائے، وہ جتنے بھی پیسے بنیں گے اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ راہ اللہ میں دے دیا جائے، محتاجوں میں دے دیا جائے، تو ان کے اوپر سے وہ کفارے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ایک سوال اور ہے فیس بک پر، کسی نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں 2 خسرے داخل ہو گئے اور میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اس کا مطلب ہے کوئی آسیبی چیز ہے، جناتی اور آسیبی چیز ہے جو آپ کے اوپر حاوی ہونا چاہتی ہے اور گھر کے ماحول کو جو ہے وہ خراب کرنا چاہتی ہے، اس لیے ایسی چیزیں داخل ہونا جیسے آپ نے بتایا کہ جو 2 خسرے داخل ہوتی ہے، آسیبی چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، شیطانی چیزیں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ حسب توفیق جو ہے صدقہ نکال دیں، اور اس کے علاوہ جو آیت الکرسی 19 دفعہ اور سورہ فلق اور ناس 3 دفعہ پڑھ کے پانی گھر میں چھڑکیں، اور جو گھر میں سے بچوں کو پلا دیا کریں۔ یہ 11 دن تک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ کسی قسم کی آسیبی چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارا فون نمبر ہے 7184081159۔ ہمارے پاس میرا خیال ہے ایک کال ہے، آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ السلام علیکم حضرت، مطاہر بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے۔ جی جی حضرت، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بوڑھے حضرات 80-90 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں یا 75 سال کی بھی، اور کسی وجہ سے وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یا ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ بڑی مشکل سے ان کو کھانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اور یا پھر اس کے بعد پھر وہ دوبارہ نیند میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے جو نمازیں رہ جاتی ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ واقعی ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ اسے غنودگی اور احوال ایسے ہو جاتے کہ ان کو نہیں ہوش رہتا، تو اس کا یہی ہے کہ وہ ان دنوں کو کاؤنٹ کر لیا جائے کہ کتنے دن بے ہوشی رہی ہے، کتنے دن کی یہ حالت رہی ہے جس میں وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہے، اتنے دن کی جو ہے وہ نماز کا جو ہے فدیہ دینا پڑے گا۔ ان کے ترکے میں اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کے ترکے میں سے جو اتنے فی نماز کے حساب سے فدیہ دینا پڑے گا۔ جیسے یہاں کی دنیا میں $10 مثلا ایک نماز کا، اور 6 نمازیں کاؤنٹ ہوگی، یعنی وطر مستقل نماز کاؤنٹ ہوگی، تو اس طریقے سے گویا کہ $60 جو ہے وہ دن رات کی نمازوں کا ایک دن کا دیں گے فدیہ، تو فدیہ اس کی طرف ادا کر دیا جائے گا جتنی دن وہ ان کی حالت رہی، تو اس کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ایک کال اور لیتے ہیں۔ یور آن ایئر۔ جی السلام علیکم، میرا نام منزہ ہے۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں نا بیوہ ہوں، شکاگو میں رہتی ہوں، تو میں میرے سسرال والوں نے میرا لے لیا ہوا ہے گیس اسٹیشن۔ اب میں مقدمہ لڑ رہی ہوں، مقدمہ 2 سال سے چل رہا ہے، تو ابھی بھی میں چل رہا ہے۔ اب میرا فیصلہ ہونے والا ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا، مجھے اس کے لیے کوئی پڑھائی چاہیے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، تو پال رہی ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ ہاں، اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، یہ 133 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، 133 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لیں یا ظہر کے بعد، تو یہ پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کر لینی ہے، انشاءاللہ اللہ کے رحم سے آپ کو کامیابی ہوگی، اور 71 ڈیز کی نیت کرنی ہے آپ نے کہ 71 ڈیز پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ اس کا ورد رکھیں بلا تعداد، یعنی کثرت سے دن رات میں اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ ناظرین، ہمارا وقت ہوا ایک بریک لینے کا، ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ جلدی حاضر ہوتے ہیں۔
پروگرام کشکول معرفت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا دینی پروگرام نان پرافٹ آرگنائزیشن رحم ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، اور سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پے پیل اکاؤنٹ میں آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں، جو کہ rahmtv@gmail.com ہے۔ اگر آپ صدقہ یا زکوٰۃ دیں اس سلسلے میں، تو آپ اس کو مینشن کریں کہ یہ صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا ڈونیشن ہے، کیونکہ یہاں پہ مختلف جگہیں ہیں ان فنڈز کی جانے کے لیے، تاکہ ہم اس کو صحیح جگہ استعمال کر سکیں۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ٹیکس ایگزیمپٹ فنڈنگ ہے۔ اگر آپ ہمیں کچھ ڈونیشن دیں گے تو وہ آپ کے لیے ٹیکس ایگزیمپٹ ہو سکتا ہے، اور اس کی انفارمیشن ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا چلوں کہ یہ ایک بڑی آسان سی بات ہے۔ میرے حساب سے اگر آپ چاہیں $1 روزانہ کا آپ رحم ٹی وی کے نام سے پے پیل پہ جمع کرانا شروع کریں، تو آپ کو اندازہ بھی نہیں، معلوم بھی نہیں ہوگا یہ اتنی حقیر سی رقم ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ضرور کیجئے تاکہ ہم اس پروگرام کو جاری و ساری رکھ سکیں اور آپ کی خدمت کر سکیں۔ ہماری کالز کا بھی وقت ہو گیا ہے، ہمارا تیسرا سیگمنٹ بھی ہے، لیکن ہم کالز لیتے ہیں۔ یور آن ایئر۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ 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 بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ ہم سب کو بہت 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 اچھی چیزیں سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم کو اتنا علم بھی نہیں۔ ماشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے، شفا دے، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرے، اور اس سے زیادہ بھی علم عطا کرے کہ ہم آپ کے ذریعے سے، ان کے کلام کے ذریعے سے جو آپ تک پہنچاتے ہیں ہم کو پہنچائے انشاءاللہ۔ میرے سوال بہت سارے ہیں، لیکن یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ ایک سوال یا ایک خواب پلیز۔ کیوں نہیں، سوال سارے اس لیے نہیں پوچھتی ہوں، صرف ایک خواب بتاتی ہوں کہ جب 2 خواب، کیونکہ بار بار میں بس اپنی ساس کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا بالوں کو کٹواتی ہے، اور اس کا جو دوپٹہ ہے اور شلوار اس کو دور کرتی ہے، اور بس میری آگے بھاگتی ہے، اس کے آگے جو سفیدی وہ بھی کالا ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ دیکھتی ہوں، اور وہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتی، قبلے کے طرف پیچھے کرتے، تو آگے کالا جگہ تاریخ سے جگہ ہے وہاں پہ نماز پڑھتی۔ اور دوسری خواب یہ ہے کہ بس 1 ہفتے پہلے میں نے ان کو ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ کالا کتا ہمارے گھر میں بیچتی ہے، وہ کالا کتا ساری جگہوں پہ پیشاب کرتی ہے، سارا گھر گندا کرتی ہے۔ تو یہ دونوں خوابوں کا اگر آپ مجھے بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ، ظاہر ہے کہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں، آپ نے اتنی دعائیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور باقی جو خواب دیکھا ہے، جن کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کو دیکھا خواب میں، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ دینی حالت اچھی نہیں ہے، ان کو اپنا عقیدہ اور عمل دونوں کو درست کرنا چاہیے، کسی اللہ والے کے پاس، کسی صحیح عالم سے اس کو گائیڈنس لینی چاہیے۔ تو ایسا لگتا ہے ان کے عقیدے اور عمل کے اندر خرابی ہے، اور وہ ان کے حق میں اچھی بات نہیں، ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ دوسرے خواب میں بھی اشارہ ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں کالا کتا بھیجا گھر میں، اور اس جگہ جگہ پیشاب کیا، مطلب ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں بھی وہ بدخواہ ہیں، آپ سے حسد کرتی ہیں، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کالا کتے کا مطلب یہ شیطانی عمل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کسی نہ کسی گندگی میں، تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے۔ اس لیے آپ لوگ حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور آیت الکرسی کا اہتمام کریں، گھر میں 19 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورہ فلق ناس پڑھ کے گھر میں پانی چھڑکتے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی شیطانی اثر سے محفوظ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔
حضرت ہمارے پہلے سیگمنٹ میں جب سوالات ہوئے تو ایک بہن کا سوال تھا جو کہ کچھ تھوڑا سا ہم جواب شاید ہم بھول گئے جواب دینا ان کا. انہوں نے کچھ ایام کے بارے میں کچھ سوال کیا تھا. جی اچھا ایام جی ہاں وہ ایک بہن نے سوال کیا تھا ایام میں منزل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. جی ہاں تو اس کا جواب یہ تھا کہ ایام میں منزل نہیں پڑھ سکتے کیونکہ منزل چونکہ قرآن کریم کی صورتیں ہیں قرآن کریم کی آیات ہیں اور مخصوص ایام میں قرآن کریم کو نہ صرف ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے زبان سے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بہت سی عورتیں جو غلطی کرتی ہیں بلکہ یہ نظریہ بھی پھیلا ہوا ہے کہ یہ زبان تو پاک ہے لہٰذا زبان پاک ہے لہٰذا اس حالت میں پڑھ سکتے ہیں. نہیں زبان پاک کی بات نہیں. دیکھو ایک نجاست حقیقی ہوتی ہے ایک حکمی ہوتی ہے. شریعت کے حکم سے اب آپ ناپاک ہیں آپ کی زبان بھی ناپاک ہے بھلے اس کے اوپر کوئی نجاست نہیں ہے لہٰذا اس لیے اب آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو پاکی کے دنوں میں قرآن پڑھیں. ناپاکی کے دنوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. بہت سی بہنیں اس میں کوتاہی کرتی ہیں یہ کہہ کہ زبان تو پاک ہے. اگر یہ ہو تو پھر جنابت کی حالت میں بھی زبان تو پاک ہوتی ہے تو جنوبی حالت میں عورت کیوں قرآن نہیں پڑھ سکتی مرد کیوں قرآن نہیں پڑھ سکتا. تو معلوم ہے کہ وہ حکمی شریعت کا حکم ہے کہ اب یہ ناپاک ہے نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے ایسی حالت میں بھی قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں لہذا منزل جو ہے یہ مخصوص ایام میں نہیں پڑھ سکتے. ذکر و اذکار درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بہت شکریہ حضرت. ہماری کال ہے آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم یور آن ایئر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں مسز اظفر. فرمائیے. میرا سوال حضرت سے ایک یہ ہے کہ ابھی میں لائن پہ تھی تو اتفاق سے آپ نے اس کا ذکر کر دیا. میرا بھی سوال کچھ اس سے ملتا جلتا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ حضرت جی جو ہے وہ دفاع اسلام اور اشاعت دین کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہے اسپیشلی رحم ٹی وی کا ذکر جو میں کرنا چاہوں گی جس کی وجہ سے جو ہے ہم تک ایک انفارمیٹیو پروگرام ہم دو ملکوں میں اسپیشلی جو ہے ہم سننے والوں کو ہم تک پہنچتا ہے. بہن یہ پروگرام ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ ساری دنیا میں جی بالکل ساری دنیا میں علماء کرام جو ہے وہ آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں لیکن جس معیار کا اللہ تعالیٰ نے حضرت کو نالج دی ہے وہ معیار ہمیں یہاں نہیں ملتا. یقیناً. تو میری جو ہے وہ میرا سوال یہ ہے کہ رحم ٹی وی کے لیے اگر ہم کچھ دینا چاہیں منتھلی بیسس پہ تو کیا کوئی ایسا اکاؤنٹ ہم یہاں ڈیولپ کر سکتے ہیں جو حضرت کے مریدین ہیں حضرت کے چاہنے والے ہیں معتقدین ہیں وہ جو ہے اس میں اکاؤنٹ میں ہر مہینے کچھ اماؤنٹ جو ان کی حیثیت کے مطابق ہو وہ ڈال دیں تاکہ رحم ٹی وی کو جو ہے ہماری طرف سے ایک ڈونیشن کی صورت میں ایک تحفہ مل جائے اور یہ سلسلہ چلتا رہے اور بہترین طریقے سے چلتا رہے. دیکھیے اس کے دو طریقے ہیں. شروع میں بھی میں نے کہا تھا میں ریپیٹ کروں گا. ایک تو پے پیل کا طریقہ ہے جو سب سے آسان ترین طریقہ ہے کم از کم امریکہ اور کینیڈا میں اور وہ یہ ہے کہ آپ rahmtv@gmail.com میں جائیے. وہاں آپ کو پے پیل اکاؤنٹ ملے گا اور اس اکاؤنٹ میں آپ چاہیں تو یکمشت کچھ ڈونیشن دے سکتی ہیں. چاہیں تو ہر مہینے آپ ڈونیشن کے لیے اس میں فکس کر سکتی ہیں اور وہ ہر مہینے رقم جو ہے وہ جس اکاؤنٹ سے آپ چاہیں گی اس اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوتی جائے گی. آپ چاہیں تو ہمیں چیک ارسال کر سکتی ہیں. تو یہ آسان طریقہ ہے. ظاہری بات ہے جو آپ نے بات کی اس سے میں متفق ہوں کیونکہ یہاں پہ اخراجات ہوتے ہیں اور حضرت کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ ان کے لیے نہیں ہے. یہ دینی کام کرنے کے لیے اور ساری دنیا میں یہ میسیجز جو وہ بھیجتے ہیں بہت سی جگہوں پہ وہ اپنا درس دیتے ہیں تو ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ہمیں بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کال کی اور آپ نے بھی وہی بات کہی جو میں کہہ رہا تھا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ. حضرت کسی نے فیس بک پر بھی ایک سوال بھیجا ہے. انہوں نے یہ پوچھا کہ ان کا ایک بیٹا ہے ان کی اولاد ایک ہے اور اب وہ دوسری اولاد کے لیے کچھ علاج کرا رہے ہیں کچھ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے لیے یہ کام سکسیسفل ہو. بالکل میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مرحلے میں کامیاب کرے. اس کے لیے ایک عمل نوٹ کر لیں. سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو ہے وہ 41 ٹائم پڑھنی ہے. زور کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں. پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں. وہ پانی میاں بیوی دونوں آدھا آدھا پی لیا کریں
اور اللہ سے دعا کر لیا کریں. انشاءاللہ جو بھی پروسیس آپ کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے اس میں کامیابی ہو جائے گی. اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے, انشاءاللہ بھرپور کامیابی ہوگی, اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. فیس بک پر ہی ایک اور سوال آیا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میری والدہ جو نمازی پرہیزگار ہیں ان کی عمر 87 سال ہے اور ان کے کان میں ہر وقت اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں. وہ کچھ ان آوازوں سے کچھ پریشان ہیں, تو کیا ان کو بتایا جائے؟ ماشاءاللہ بہت مبارک ہے. اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کو سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ پورا رکھے, اور آپ حضرات کو ان کی خدمت کا موقع دے, اس لیے کہ مائیں جو ہے نا یہ بہت بڑا خزانہ ہے, اور یہ تو دعاؤں کی پوٹلیاں ہیں. اور باقی رہا کہ ان کو آوازیں آتی ہیں, ہاں ایسا ہو جاتا ہے, بس اوقات ایسی صورتحال واضح ہوتی ہے کہ جو فضا کے اندر جو ظاہر ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر موجود ہے, تو اتنی عمر کے بعد ایسی چیزیں بعض دفعہ ظاہر بھی ہونے لگتی ہیں, تو شاید وہ اللہ کا ذکر ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ مسلسل ہو تو انسان کو تشویش بھی ہوتی ہے, جیسے کہ ان کو ہو رہی ہے. اس کے صورت بروج جو ہے وہ روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کر کے ان کے کانوں میں پھونکنا ہے, دم کرنا ہے, اور تھوڑے سے پانی پہ, آدھے کپ پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دینا ہے. یہ 21 ڈیز کر لینا ہے, انشاءاللہ اس قسم کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی, ان کو عافیت ہو جائے گی. ہم نے نماز کے اوپر باتیں کی, سوال و جواب کیے, لیکن ہم نے اپنے سیگمنٹ سے ہم تھوڑا سا ہل گئے. وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ یقیناً یہ پروگرام لوگوں کے لیے, جب وہاں سے سوال آ جاتے ہیں تو پھر ان کے ہم جواب دینا پہلے مناسب سمجھتے ہیں. تیسرے سیگمنٹ کی ذرا سی بات کرتے ہیں, لطائف علمی, جو اسلامی تاریخی واقعات کے پس منظر میں ہوتا ہے, اور آپ اس سلسلے میں ہمیشہ کچھ نہ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو بڑی قیمتی ہوتی ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور کچھ کہیے. بہت اچھا. تو تیسرا ہمارا سیگمنٹ جو لطائف علمی ہے, اس حوالے سے مجھے حدیث کا ایک واقعہ یاد آیا جی, کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک اونٹ کا مالک ہوں, میرا ایک اونٹ ہے اور میں اس کے کھانے دانے کا پورا خیال کرتا ہوں, اس کے اوپر بلا وجہ بوجھ بھی نہیں لاتا, اور ہر طرح کا اس کا خیال کرتا ہوں. لیکن وہ یہ کرتا ہے کہ بس اوقات رات میں جو ہے وہ بلا کے رونے لگتا ہے, اتنا زور زور سے روتا ہے کہ میری نیند خراب ہو جاتی, میں سکون سے سو نہیں پاتا, جبکہ دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہوں, اور رات میں وہ بلبلانے لگتا ہے, اور جناب میں نیند پوری نہیں ہوگی تو اب دن میں کام کرنا میرے دشوار. تو یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ وہ جو ہے وہ مجھے اس طرح ستائے نہیں, اور وہ بھی رات میں خاموشی سے سویا رہے. یہ کہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدعی ہو, تم نے شکایت کر دی ایک اونٹ کی, تو مدعا علیہ کی بھی تو ہم سنیں کہ اس کو کیا شکایت ہے. اچھا واہ. تو آپ نے فرمایا اونٹ کو بلاؤ. اچھا, اونٹ کو بلاؤ. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اونٹ جو ہے جیسے اس کو یہ اطلاع دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں, کیونکہ تمہارا یہ مقدمہ ان کے دربار میں گیا, تو کہتے ہیں کہ وہ پورے ادب کے ساتھ سر و چشم وہ چل پڑا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل ایسے دوزانوں بیٹھ گیا جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں, بیٹھ گیا. اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تیرے مالک نے یہ شکایت کی ہے کہ تو رات کو بلبلاتا ہے, درد کراہتا ہے, درد کے ساتھ روتا ہے, جبکہ یہ دن بھر تیرا سب پورا خیال کرتا ہے, تو آخر تو کیوں ایسا کرتا ہے. تو کہتے یہ بات جب کہی تو اونٹ کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے, اور اونٹ بولا. اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ بات اصل میں یہ ہے کہ بے شک یہ دن میں میرا خیال کرتا ہے, میں اس کا خیال کرتا ہوں, یہ مجھ پر بوجھ لاتا ہے, میں اس کے مطلوبہ جگہ پہنچا دیتا ہوں, مجھے پانی پلاتا ہے, میں پانی پیتا ہوں, پھر میں کام میں لگ جاتا ہوں, اور ہم دونوں بڑے اچھے دوست ہیں, ہم ایک دوسرے کا پورا خیال کرتے ہیں. تو جب یہ بات کہی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اچھے دوست ہو تو اپنے دوست کو رات کو سونے کیوں نہیں دیتے, اتنا روتے چلاتے ہو, تو تم اچھے کیسے دوست ہوئے, تم اس کو آرام نہیں کرنے دیتے, کیونکہ صبح کو دن میں سونے کو اس کو آپشن نہیں ہے, اس کو پھر کام پہ جانا ہے. یہ بات کہی. اس پر اونٹ نے کہا کہ اصل میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات اصل میں یہ ہے کہ یہ دن بھر جب کام کرتا ہے یہاں تک کہ تھک جاتا ہے, بس اوقات اتنا تھک جاتا ہے کہ مغرب کے وقت جب گھر میں آتا ہے تو مغرب کے بعد کھانا کھانے کے بعد تو یہ سوچتا ہے کہ چلو میں کمر سیدھی کر لوں تو عشاء کی نماز کے لیے میں اٹھ جاؤں گا. اچھا, یہ کمر سیدھی کرنے کے جب لیٹتا ہے تو ظاہر ہے کہ تھکا ہوا ہے تو اس کو گہری نیند آ جاتی, یہ سو جاتا ہے. اب ادھر میں جو اس کے ساتھ ہی میری اس کی چارپائی ہوتی ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ رات ختم ہونے کے قریب ہو رہی ہے اور یہ ابھی تک سو رہا, اور عشاء کی نماز نہیں اس نے پڑھی. سبحان اللہ. تو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھے کہ تو نے اپنے ساتھی کو عشاء کی نماز کے لیے اٹھایا کیوں نہیں, اس کی نماز قضا ہو گئی اور تو نے اس کو جگایا نہیں ہے.
تو میں اس ڈر کے ساتھ جو ہے نا وہ روتا ہوں، میں بلبلاتا ہوں کہ اے مالک اٹھ جا اور اپنے اصل مالک کے سامنے سجدہ ٹیک لیں ورنہ تیری عشاء قضا ہو جائے گی، اس لیے میں روتا ہوں، ورنہ کہتے مجھے اور اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ بس اوقات اس کے ساتھ صورتحال پیش ہوتی ہے تو میں اس لیے گڑ گڑاتا ہوں تاکہ اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ لے اور عشاء اس کی قضا نہ ہو. تو اس مالک جب رسول اللہ پوچھا تو اس نے کہا یا رسول بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ ہاں بس اوقات ایسا ہوتا تھا. تو معلوم ہوا کہ دیکھو جانوروں کے اندر بھی اس بات کا احساس موجود ہے کہ نماز کا قضا ہو جانا کتنی خطرناک بات ہے، اور آج ہم اس کو نماز قضا تو کیا ادا ہی نہیں کرتے ہیں، یہ سوچے یار کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی. نہیں، یہاں تو جانوروں کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ روز قیامت میں کیا جواب دیں گے. تو یہاں انسانوں کو تو پہلے ہی اللہ تعالی نے حکم دے رکھا ہے، لہٰذا ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے وقت پہ ادا کرنی چاہیے. بالکل درست. ہمارے پروگرام کا وقت ایز یوزول ختم ہونے کو آیا ہے. خواتین حضرات، امید ہے آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم نے 2 ہفتے تک پروگرام نماز کے اوپر کیا. ہماری خواہش، میری خواہش، ذاتی خواہش، آف کورس مفتی صاحب کی خواہش اور دعا ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ان پروگراموں کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ نماز قائم کر سکیں، 5 وقت کی نماز، اور وہ نماز جیسی کہ بیان کی گئی ہو، یعنی کہ پوری طریقے سے مکمل نماز پڑھیں. تو ہم چاہیں گے کہ اگلے ہفتے ہمیں کچھ لوگ کال کریں اور وہ یہ بتائیں کہ ان پروگراموں کی وجہ سے انہوں نے اپنی نماز شروع کی ہے اور قضائے عمری بھی شروع کی ہے. اگر ایسا ہو جائے تو ہم سب کے لیے بڑا نفع ہو جائے گا. تو پلیز آپ ان پروگراموں کو سیریس لیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم.